توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک عظیم و شان مبارک فعل ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنی اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر ہر حالت میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ کفر و شرک۔ جو بندہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے توبہ کی طرف نہیں بڑھتا تو اس کے دل پر گناہوں کی سیاہی تہ در تہ جماتی رہتی ہے، حتیٰ کہ زنگ سارے دل کو گھیر لیتا ہے۔ دوزخیوں کی زیادہ چیخ و پکار توبہ میں ٹال مٹول کے سبب ہوگی۔ توبہ کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے برے طور طریقوں اور عمل پر شدید پشیمانی اور شرمندگی محسوس کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ندامت ہی توبہ ہے۔ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیب ہوتے ہیں، تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رکت نصیب ہو جائے۔ توبہ کے بعد ایک لغزش توبہ سے پہلے کی 70 لغزشوں سے بدتر ہے۔ گناہوں کا اعتراف، غلطیوں پر ندامت اور گناہوں کا ترک کرنا توبہ ہے۔ توبہ کرنا کوئی معمولی فعل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا مقام ہے، جیسا کہ خود بارگاہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حقیقت میں توبہ وہی ہے جو زبان سے ادا ہو کر قلب و روح کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ
توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالح تو کرتے رہتے ہیں، مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کوئی کھائی نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تو ہم بچ نکلیں گے۔ ہم ہمیشہ نیکیوں کا اپنا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتات کا نکالنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ جا رہا تھا، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ جب قریب سے گزرا تو وہ بچہ کہنے لگا، بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گناہ گار ہو اور سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑے بناتا ہوں، کھاڑی چلاتا ہوں، دھاگا ہوتا ہے۔ میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرا لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائیں۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گانٹھ باندھ لے، ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گم شدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیوں نہ کہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ توبہ کی نفسیات میں جیتنے والے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی عادات کا بھی جائزہ لیتے رہے۔ ہر وہ عادت جو گناہ اور نافرمانی کی سمت لے جانے والی ہے
اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے۔ اس کے لیے دوسروں سے مدد لے۔ اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اپنے احتساب کرتا رہے۔ اپنے لیے کچھ مطالبے معیار مقرر کرے۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں خود پر جرمانہ مقرر کرے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے ہیں بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ Subscribe.